أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ودمم بالخير وبك نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین، ہم نے پچھلی چند محافل سے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات اور محکمات ہیں ان کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات اور دلائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا شروع کیے تھے، تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 135 سے 141 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تو بلا تمہید آئیے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، کہ تم ہو جاؤ، کونو یکونو اس کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، کن یکن، ٹھیک ہے، یہ پہلا صیغہ ہے ماضی کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا مکمل ہو جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ قوامینا، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا۔ کوئی بندہ، کسی بندے کو ہم کہتے ہیں کہ یقومو، کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوامینا بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی معاملے میں جو ہے وہ یہ بہتر ہے تو تم اس کے لیے کہو کہ ہم گواہ ہیں اس بات پہ کہ ٹھیک ہے یہ بات درست ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ یہ تمہارے لیے ہو، یعنی اگرچہ تمہارے خلاف ہو بات، پھر بھی تم اس بات کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، یعنی اگر کسی رشتہ دار کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے تو کیا ہوگا؟ اگر تم فیصلہ دے دیتے ہو تو وہ تم سے لڑے گا کہ تم نے میرے خلاف فیصلہ کیوں دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑے رہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ غنی ہو یا فقیر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دونوں صورتوں میں اس کا زیادہ حقدار ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اگر اس کا رشتہ دار یا وہ خود جو ہے اگر غریب ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ اچھا فیصلہ کرے، اگر وہ امیر ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ اچھا فیصلہ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے کم از کم میرا تو حیا کر لو کہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ انصاف والا کرو۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ ایسی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ جو تمہیں انصاف کرنے سے روکے۔ تعدلو کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا، عدل کرنا، کہ ایسی خواہشوں سے رک جاؤ جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہیں۔ وَإِن تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم اپنی بات کو موڑ لو، یعنی کوئی بندہ پہلے کہتا ہے کہ اس بندے نے گناہ کیا ہے، بعد میں کوئی رشوت وغیرہ لی اور بعد میں کہا نہیں اس نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے، یعنی اپنا بیان بدل لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنا بیان بدلو، او تعرضو، یا پھر تم منہ پھیر لو، یا تم کہو کہ میں نے دیکھا ہی نہیں، حقیقت میں تم نے دیکھا ہو لیکن تم کہو کہ میں نے یہ معاملہ دیکھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا تھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، یعنی جو بھی تم اعمال کرتے ہو اچھا ہے یا برا ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لے کر آؤ، باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب کے ساتھ جو رسول پر نازل ہوئی ہے۔ کون سے رسول پر؟ نبی مکرم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی کہ قرآن مجید، اس پر ایمان لے کر آؤ۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لے کر آؤ جو ان سے پہلے تھی، یعنی تورات، زبور، انجیل اور مختلف صحائف جو دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے تھے،
ان پر بھی تم ایمان لے کر آؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور جو کفر کرے اللہ کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو اس شخص نے بہت دور کی گمراہی کو چن لیا۔ یعنی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کا، رسولوں کا، کتابوں کا انکار ہی کر دے کہ ہے ہی نہیں، تو وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ وہ گمراہ ہو گیا۔ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی گمراہ نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے پھر کفر کر گئے، پہلے ایمان لائے پھر انکار کر گئے، پھر کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لے کر آئے۔ ثم آمنوا ثم کفروا، پھر کفر کیا پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا پھر ایمان لائے، یعنی اتنے ظالم ہیں کہ بار بار ایمان میں آتے ہیں پھر کفر کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم، پھر وہ زیادہ ہو گئے کفر میں۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز گوارا نہیں ہے، میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ لم یکن لہو، لم یکن لہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیغفر لهم، میں ان کو معاف نہیں کروں گا، یعنی وہ بندے جو کہ میری ذات، صفات، اعمال، افعال سب کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، میرے فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور ان کو میں سیدھا رستہ بھی نہیں دکھاؤں گا، یعنی جو بھی کام کریں گے وہ ان کے لیے الٹا پڑ جائے گا، وہ ان کے لیے الٹا ہوگا اور وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، خوشخبری ہے منافقوں کے لیے کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ایسا عذاب جس سے ان کو سخت تکلیف ہوگی اور وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بڑا زبردست عذاب ہوگا، اس کو منافقوں کو، جو پہلے ایمان لاتے ہیں پھر کفر میں چلے جاتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر میں چلے جاتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، یا تو کافر ہی ہو جائیں یا پھر سراسر مسلمان ہو جائیں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو کافروں کو مومنوں کے علاوہ دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس کوئی عزت؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کافروں کے پاس وہ جاتے ہیں کیا ان کے پاس وہ عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بلا شبہ عزت تو ہر جگہ اللہ کے لیے ہے، ہر وقت اللہ کے لیے ہے، یعنی عزت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے عزت نہیں ملتی۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی جو ظاہری ٹھاٹ باٹ ہے، ظاہری شان و شوکت ہے، اس سے ان کو عزت مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، عزت صرف میں دوں گا، اور ساری زندگی تم لوگ جو ہے جو بھی عزت حاصل کرتے ہو میں ہی تم لوگوں کو دیتا ہوں، اور کسی بھی بندے کو جب عزت ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَحْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اور تحقیق اس نے نازل کی تم پر کتاب، ان اذا سمعتم، یہ کہ جب تم سنو اللہ کی آیتیں، سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، یعنی تم اللہ کی آیات سن رہے ہو اور ان میں کفر کیا جا رہا ہے، یعنی تم سن رہے ہو اور اس میں کفر کیا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ایسے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسی محفل میں بیٹھے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور تم سن رہے ہو، وَيَسْتَحْزَوْا بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، انکار نہیں کیا جا رہا کہ یہ اصل نہیں ہے، بلکہ مذاق بھی اڑایا جا رہا کہ اوہو یہ کیا، یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آیات نازل کرے گا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا الٹا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کیا دیتے ہیں؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات کرنے لگ جائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے کے علاوہ کوئی اور ٹاپک شروع ہو جائے تو پھر ان کے اندر بیٹھ سکتے ہو، ورنہ کیا کرو، ان کی محفل سے اٹھ جاؤ۔ انکم اذا مثلہم، بلا شبہ تم
اس وقت انہی جیسے ہوتے ہو، یعنی جب، یعنی جیسے جو ہماری جو کہاوت ہے کہ جیسی صحبت ہوتی ہے نا ویسے انسان ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہو نا تم بھی انہی میں ہوتے ہو، یعنی تم ظاہر بات ہے کوئی ہاں میں ہاں ملا ہی رہا ہوتا ہے نا، تو پھر تم ہی انہی کی طرح ہوتے ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک میں منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کر دوں گا، یعنی دونوں ایک ہی جگہ پہ ہوں گے، یعنی جہنم میں ہوں گے لیکن منافق نچلے گڑے میں ہوں گے، کافر تھوڑا اوپر ہوں گے، لیکن پھر بھی کیا ہوگا، ایک ہی جگہ ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ الذین یتربصون بکم، وہ منافق جو انتظار کرتے ہیں تمہارے متعلق، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری آتی ہے، کوئی فتح کا اعلان ہوتا ہے کہ تم فلاں جگہ فتح یاب ہو گئے ہو، کامیاب ہو گئے ہو، تو کیا کرتے ہیں، قالوا الم نکم معکم وان کان للکافرین نصیب، تو اگر مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں، قالوا الم نکم معکم، وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے پہلے، یعنی جب وہ مسلمانوں کو خوشی ملتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے نا پہلے، تو ہمیں بھی اپنے ساتھ ہی سمجھو۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کا کچھ حصہ ہو، یعنی اگر مسلمانوں میں جو ہے وہ تھوڑی سی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہزیمت دے دے، شکست ہو جائے مسلمانوں کو، تو پھر کیا کہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، پھر ان سے کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا نہیں ہے، کیا ہم نے تمہیں ہم نہیں غالب آئے تھے تم پر، یعنی وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کافروں کے ساتھ مل کے کہ ہم غالب آ گئے تم پہ، اور پھر کہتے ہیں کہ کافروں کو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے مومنوں کو تم سے منع کر دیا ہے، یعنی جو ہے وہ کافر ہیں ان سے مومنوں کو بچا لیا ہے، تو اس طرح یعنی کہ دونوں گروہوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی کفار کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور دونوں گروہوں کو ایسا فیل کرواتے ہیں، ایسا تصور دیتے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر کوئی سیدھا رستہ بتائے گا، یعنی مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو کبھی بھی سیدھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں نہیں ڈالیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو آج کی محفل اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے، ثواب کی نیت سے شیئر